بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب ریاض الصالحین، باب المراقبہ۔ آج ہمارا ریاض الصالحین کا نیا باب شروع ہو رہا ہے، باب المراقبہ۔ مراقبے کا لفظ آپ نے ویسے بھی سنا ہوگا، اور مراقبے کو لے کر لوگوں کے ذہن میں الگ الگ تصور ہوتے ہیں۔ جس نے جو سنا ہوتا ہے یا دیکھا ہوتا ہے وہ اسی کو سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ میڈیٹیشن ہے، یہ مراقبے کی فارم ہے، اور اس میں کنفیوژنس بھی بہت زیادہ آئے ہیں اوور دا ٹائم، کیونکہ جیسے جیسے ہم عہد نبوی سے دور ہوئے ہیں تو اصطلاحات کی انٹرپریٹیشن میں بہت فرق بھی آیا ہے۔ اصل کے اندر نقل بہت مکس ہو گیا ہے، تو ہر چیز میں اصلی اور نقلی آ گیا ہے، کھرا اور کھوٹا آ گیا ہے۔ تو بعض لوگوں نے اپنی دکانیں چمکانے کے لیے کچھ عجیب و غریب قسم کی پریکٹسز بھی کیں، اور اس کے اوپر پھر اشکال بھی آئے، سب کویسچنز بھی آئے کہ یہ چیز شریعت کے اندر ہے یا نہیں ہے۔ اور کچھ پریکٹسز ہمارے جو تصوف والے صوفیاء کرام ہیں ان کے ہاں بھی ملتی ہیں، ان کے اوپر کسی نے کویسچنز ریز کیے کہ یہ شریعت کے مطابق ہیں کہ نہیں ہیں، پھر انہوں نے ایکسپلینیشنز کی اس کی۔ تو انشاءاللہ کسی قدر تھوڑا تھوڑا خلاصتاً میں ذکر کروں گی۔ سب سے پہلے ہم اس ٹرم کو سمجھتے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں کہ مراقبہ ہے کیا، مراقبہ کہتے کس کو ہیں۔ قرآن میں کچھ آیتیں اور احادیث مبارکہ میں کچھ احادیث جو ہم اس باب میں پڑھیں گے، تو اس میں ہمارے سامنے ایک کنسپٹ لایا جائے گا جس کا مقصد ہوگا اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر جاننا، اس کو حاضر و ناظر محسوس کرنا، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ انسان کا ایسا ربط، ایسی کنیکٹیویٹی، ایسا تعلق کہ وہ اپنے اٹھنے بیٹھنے سونے جاگنے سفر حضر ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے کنیکٹڈ رہے۔ اس قلبی حالت کو مراقبہ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو جب آپ قرآن پڑھتے ہیں، آپ قرآن میں آیتیں اس طرح کی پڑھتے ہیں، جیسے میں ساتھ ساتھ آیتیں پڑھتی ہوں اور پھر ان کو ایکسپلین کرتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذی یراک حین تقوم، اللہ وہ ذات ہے جو تمہیں دیکھتا ہے اس وقت جب تم کھڑے ہوتے ہو، وتقلبک فی الساجدین، اور سجدہ کرنے والوں میں تمہارا تقلب۔ اور سورہ حدید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں بھی تم ہو۔ ٹھیک ہے، اب جب یہ آیتیں انسان پڑھتا ہے، ایک مومن بندہ، تو انسان کے دل کے اندر یہ خواہش یا یہ جذبہ، یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ میرا رب میرے اتنے قریب ہے، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ یہ قرآن کی آیت ہے، اور یہ کوئی تصور یا یہ کوئی محض ایبسٹریکٹ بات نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ تو اتنا بڑا سٹیٹمنٹ ہے، اتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی یہ نشانی ہے، اتنی بڑی یہ آیت ہے کہ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم اے انسان تیری رگِ جان سے بھی زیادہ تجھ سے قریب ہیں۔ یہ کتنی بڑی بات ہے، اور یہ کتنی فیسینیٹنگ بات ہے، کتنی فیسینیٹنگ بات ہے۔ میں
1000 ٹائمز بھی اگر اس آیت پہ پڑھتی ہوں نا، اس آیت سے گزرتی ہوں، میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. میں اچھی ہوں یا بری ہوں، میں نیک ہوں یا بد ہوں، لیکن میرا رب جب مجھ سے یہ کہتا ہے نا کہ میں تیرے اتنے قریب ہوں، ٹرسٹ می میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اور انسان کی آنکھوں میں محبت اور شوق کا ایک سمندر اتر آتا ہے کہ میں جو بھی ہوں یا رب، میں جیسی بھی ہوں، لیکن تو میرے اتنے قریب ہے، لیکن میں تجھے محسوس کیوں نہیں کر سکتی؟ مجھے کیوں نہیں محسوس ہوتا؟ میرے اوپر ایسے کون سے پردے پڑے ہوئے ہیں کہ میں تیری مخلوقات کے سمندر کے اندر تو ڈوبی ہوئی ہوں، میرے چاروں طرف مخلوقات کے پردے ہیں، مخلوقات کے حجاب ہیں، خود میری اپنی ذات بھی ایک حجاب ہے جو میرے اور تیرے درمیان ہے. لیکن مومن کے اندر کا وہ عشق جو عشق الہی ہے وہ بھڑکتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میں اپنے رب کو محسوس کروں. اسی احساس کو قرب کہا جاتا ہے، اور اسی احساس کو جنریٹ کرنے کے لیے، اس احساس کو یا اس سینس کو ڈیولپ کرنا، اس اسکل کو حاصل کرنا، اس کو مراقبہ کہتے ہیں، اور یہ مراقبے کے ذریعے حاصل ہوتی ہے. تو بیسیکلی یہ ایک ایسی اسپریچول سٹیٹ ہے، ایک ایسی مینٹل سٹیٹ ہے کہ جس کے اندر جب انسان داخل ہوتا ہے تو اس کو اللہ کا قرب محسوس ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہماری سینسز سے، ہمارے ادراک سے، ہمارے ویژن سے منزہ ہیں. لیس کمثلہ شیء، کوئی شے اس کے جیسی نہیں ہے. وہ ہماری پرسیپشن میں نہیں آ سکتا، وہ ہمارے ادراک میں نہیں آ سکتا، لیکن ہم اسے محسوس کر سکتے ہیں. اس احساس کو حاصل کرنے کے لیے صوفیاء کرام نے مختلف پریکٹسز کروائی ہیں. کیونکہ جب دور نبوی تھا اور دور نبوی کا جو سیٹ اپ تھا، اس وقت سب سے بڑی جو چیز تھی جو صحابہ کرام کو حاصل تھی وہ تھی نبی علیہ السلام کی ذات، نبی علیہ السلام کی صحبت. تو ان کو کوئی الگ سے پریکٹسز کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی. اتنے انوارات میں وہ لوگ رہتے تھے کہ مٹیریلزم بہت کم تھا، فکر آخرت بہت غالب تھی، نورانی ماحول تھا. اب جیسے جیسے بعد ہوا دور نبوی سے، مٹیریلزم آیا، دنیا داری آئی، غفلتیں آئیں، تو اب ہمارے لیے اس اسپریچول فیلنگ کو فیل کرنا مشکل ہو گیا ہے. تو پھر بیچ میں کچھ جعلی لوگ بھی آ گئے جنہوں نے وہ عجیب ملنگوں والا سسٹم شروع کر دیا. وہ ملنگوں میں بھی سارے غلط نہیں ہوتے، بعض لوگ مجذوب ہوتے ہیں، لیکن اب اس کو ایک ایک کو ویریفائی کرانا وہ تو ہمارے بس کی بات نہیں ہے نا کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے. لیکن ہم اتنی بڑی نعمت کو ہاتھ سے جانے بھی نہیں دے سکتے کہ اتنی بڑی ایک نعمت موجود ہے اور ہمیں اس کا پتہ نہیں ہے. اب ہم کہاں سے بندہ ڈھونڈیں، وہ رائٹ بندہ جو ہمیں اس چیز کی ٹریننگ دے، اس چیز کو سکھائے. تو میں نے خود بڑے سال اس میں لگائے ہیں اور بڑی تکلیفیں اور بڑی آزمائشیں بھی آئی ہیں اس راستے میں. تو میں وہ راستہ طے کر چکی ہوں الحمدللہ. اور اس راستے میں یہ کتنا خطرناک یا کتنا نازک راستہ ہے، اور کتنے اس میں جو ہے انسان کو وسوسے وغیرہ آتے ہیں. تو وہ سارا وہ جو ہے ان سے گزر کے، ان کنفیوژنس کو سولو کر کے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے آج جو میں آپ سے یہ ساری باتیں شیئر کر رہی ہوں تو اس کا نچوڑ اور اس کا ایسنس شیئر کر رہی ہوں. اگلی آیت ہے ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء. بے شک اللہ وہ ذات ہے
کہ جس پر نہیں چھپی ہوئی کوئی بھی چیز، نہ زمین کی نہ آسمان کی۔ ان ربک لبالمرصاد، بے شک تیرا رب گھاٹ میں ہے۔ اور سب سے آخری آیت جو ریاض الصالحین میں باب المراقبہ میں مصنف رحمہ اللہ کوٹ کرتے ہیں وہ ہے یعلم خائنۃ الاعین، وہ آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے، وما تخفی الصدور، اور جو سینوں میں چھپا ہوا ہے اس کو بھی جانتا ہے۔ اب یہ جو آیتیں ہیں یہ ایک کمال قسم کے روحانی اور ایمانی احساس کو ڈپکٹ کرتی ہیں کہ بندے کے اندر ایسا کمال مرتبہ آ جائے، بندہ عبادات کے ذریعے اس کمال درجے کا مراقبہ جنریٹ کر لے کہ وہ اگر کہیں نظر بھی پھراتا ہے تو اسے احساس ہو جائے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ وہ اپنے موبائل کی اسکرین پہ کسی نامناسب منظر سے جب گزرتی ہے آنکھ تو اسے اللہ کا خیال آتا ہے اور وہ آنکھیں جھکا لیتی ہے۔ وہ راستے میں چلتے ہوئے کسی حرام منظر سے گزرتی ہے تو اسے اللہ کا مراقبہ حاصل ہوتا ہے اور وہ اپنی آنکھیں پھیر لیتی ہے، اور اس کے دل کے خفیہ خانوں کے اندر بھی کوئی وسوسے کی حد میں خیال گزرتا ہے تو اس وقت بھی اس کو ایک احساس ہوتا ہے کہ میرے دل کی چھپی ہوئی یہ کیفیت جسے کوئی نہیں جانتا اسے بھی اللہ جانتا ہے۔ سوچیں وہ انسان کیا کمال کا انسان ہوگا کہ جس کو اس لیول کا مراقبہ دنیا میں حاصل ہو جائے، اور اس کا تعلق مع اللہ کتنا مضبوط اور کتنا گہرا ہوگا، اور اس کا اخلاص کتنا بہترین ہوگا کہ جس کے اندر یہ احساس پیدا ہو جائے کہ میں لوگوں سے تو چلو ڈرامے بازیاں کر لوں گی، میں لوگوں سے جھوٹ بول لوں گی، میں لوگوں سے غلط بیانی کر لوں گی، میں لوگوں سے اپنی برائیاں چھپا لوں گی، لیکن اللہ تو میرے دل کے اندر جو وسوسے کی سطح پہ بھی خیال آتا ہے اسے بھی جانتا ہے، میری انٹینشنز کس بنیاد سے آ رہی ہیں، میری موٹیویشنز کس جڑ سے آ رہی ہیں، اللہ تو اس کو بھی جانتا ہے۔ وما تخفی الصدور، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ سینے کے اندر کی چھپی ہوئی بات خود وہ بندہ نہیں جانتا لیکن اللہ جانتا ہے۔ ہو سکتا ہے مجھے میری حقیقت خود کو نہ پتا ہو، لیکن قیامت والے دن میرے اندر سے ایسی ایسی چیزیں نکل کے آ رہی ہوں جو مجھے بھی نہیں پتا، تو اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ اب یہ اتنی کمال کی جب چیز ہے، اس کو حاصل کیسے کیا جائے، اس کو پایا کیسے جائے؟ تو اس کو پانے کے لیے آج سے کچھ صدیاں پہلے جو صوفیاء کرام ہیں جو اہل باطن ہیں، جن کو ہم باطنی علوم والے کہتے ہیں، انہوں نے کچھ پریکٹسز سکھائیں لوگوں کو، کچھ پریکٹسز کروائیں جو آپ نے اکثر سنا ہوگا، شیخ کا نام، مرشد کا نام، تو یہ اصطلاحات وہیں استعمال ہوتی ہیں۔ وہ اپنے مریدوں کو کچھ پریکٹسز کرواتے تھے، اپنی نگرانی میں رکھ کے، اپنی صحبت میں رکھ کے ان کو درجہ کمال تک پہنچاتے تھے۔ بہرحال ہم تو ہمارے لیے کہیں جانا یا کسی سے اس قسم کا تعلق پیدا کرنا تو کافی مشکل ہے، لیکن ہم نے ہار بھی نہیں ماننی، ہم نے کسی سے پیچھے بھی نہیں رہنا۔ جو بات ہم تک پہنچ آئی ہے تو ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے مجھ تک پہنچی ہے، یہ اللہ کی طرف سے مجھے بتایا گیا ہے کہ اللہ کی بندی یہ بھی چیزیں ہیں، یہ بھی کرنے والے کام ہیں، دنیا میں صرف کپڑے، گھر، بچے، گاڑیاں، یہ نعمتیں نہیں ہیں، تجھے صرف ان کا پتہ ہے، تو ان کے پیچھے پاگل ہو رہی ہے، ان کے پیچھے بھاگ رہی ہے، اور بھی اللہ کی نعمتیں ہیں جو اللہ نے اپنے بندوں کو دی ہیں۔ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، ادھر آ اور اس میں دوڑ لگا،
اس کو حاصل کرنے کی جستجو کر. اور یہ کیسے ہوگا؟ سفر تھوڑا سا مشکل ہے، تھوڑا سا طویل ہے، کٹھن ہے، لیکن ناممکن نہیں. اور اللہ جس کے لیے آسان کر دے اس کے لیے تو بالکل بھی مشکل نہیں. ان راستوں پہ چلنا بہت آسان ہے اور یہ ہماری شریعت ہی ہے. پہلا لیول اور پہلا سٹیپ اس میں یہی ہے کہ انسان اٹھتے بیٹھتے ہر وقت اللہ کی یاد کرے، اللہ کا ذکر کرے. آپ کی نماز بھی تب امپروو ہوگی جب آپ کو پہلے ذکر اللہ کی عادت ہو. اور ذکر اللہ کی عادت ڈالنے کے لیے بہت ساری اصطلاحات اور طریقے رائج ہیں، جیسے ذکر لسانی، ذکر قلبی، ذکر خفی وغیرہ. لیکن میں آپ کو ان ساری کمپلیکسٹیز میں نہیں لے کے جاؤں گے. میں آپ کو سمپل سادہ بات بتاؤں گی. آپ کو جو ذکر اچھا لگتا ہے آپ سٹارٹ میں اس سے کریں. آپ کو سبحان اللہ ایزی لگتا ہے آپ سبحان اللہ بولیں. الحمدللہ اچھا لگتا ہے الحمدللہ بولیں. استغفر اللہ اچھا لگتا ہے استغفر اللہ بولیں. لیکن جب آپ ذکر کریں تو اس ذکر کا معنی اور اس کی کیفیت کے ساتھ کریں. مثال کے طور پہ آپ استغفر اللہ کر رہی ہیں. آپ نے جب استغفر اللہ کہا، آپ کو اس وقت کنسنٹریشن ہونی چاہیے اس کے اوپر کہ یا اللہ میں بڑی گناہ گار ہوں، یا اللہ مجھ سے آج کتنے گناہ ہو گئے، یا اللہ میں نے آج کا دن کتنی غفلت میں گزار دیا، یا اللہ میں نے آپ کی عبادت کا حق نہیں ادا کیا. اس کیفیت کے ساتھ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اس کا ورد آپ دل ہی دل میں کرتی رہیں. اس سے کیا ہوگا کہ صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ انسان جب شروع میں ذکر کرتا ہے تو وہ ایک نام یا ایک اسم دہرا رہا ہوتا ہے. صحیح. بعد میں اس اسم کا تصور اس کے دماغ میں نقش ہو جاتا ہے. ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اسم پر سے بھی توجہ ہٹ جاتی ہے، تصور انسان کے ذہن میں فکس ہو جاتا ہے. پھر یہ تصور ڈیپ ہونا شروع ہوتا ہے. پھر ایک لیول ایسا آتا ہے کہ یہ ڈیپ ہوتے ہوتے انسان کا ایک احساس بن جاتا ہے. جس وقت یہ احساس بنتا ہے اور احساس بن کے یہ ڈیپ ہوتا ہے، انسان کے لاشعور سے گزر کے تحت الشعور تک چلا جاتا ہے، اس وقت انسان کی باطن کی کھڑکیاں کھل جاتی ہیں. اب اس کا وہ حال ہوتا ہے جس کو حدیث شریف میں کہا گیا کہ ہم اپنے بندے کا ہاتھ بن جاتے ہیں، ہم اس کی آنکھیں بن جاتے ہیں، ہم اس کے کان بن جاتے ہیں جس سے وہ سنتا ہے. اور جس کو حدیث میں فرمایا کہ مومن اللہ کے نور میں دیکھتا ہے. تو آپ کے سامنے جو مختلف کرامتیں آتی ہیں، مختلف باتیں آتی ہیں، جو کوئی اللہ والا ہوتا ہے کہ وہ کوئی بات اس سے ظاہر ہو جاتی ہے کہ ایگزیکٹ جو بات ہوتی ہے وہ آپ کو بتا دیتا ہے. لوگ کہتے ہیں یہ کیسے پتہ چلا؟ وہ مومن اللہ کے نور میں دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دکھا دیتے ہیں. تو یہ لیولز ہیں اسپرچویلٹی کے، اور اسی کو مراقبہ کہتے ہیں. اس کے ساتھ ہمارا باب المراقبہ شروع ہو چکا ہے. اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھ سمیت آپ سب کو باطنی نعمتوں میں سے یہ حصہ عطا فرمائیں، اور سب کی طاقت اور استطاعت کے مطابق اس کو ان نعمتوں میں سے حصہ ضرور ملے اور کوئی بھی محروم نہ رہے. اور سیکنڈ، آگے چل کے مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ مجھے اس میں نیکسٹ جو حدیث ہے وہ حدیث جبریل نظر آ رہی ہے. اور بڑے عرصے سے میری یہ خواہش تھی کہ میں آپ لوگوں کو حدیث جبریل کرواؤں، اور الحمدللہ حدیث جبریل آ گئی ہے. جس طریقے سے قرآن پاک کے اندر سورہ فاتحہ کا مقام ہے، اس طریقے سے احادیث کے اندر حدیث جبریل کا مقام ہے. تو نیکسٹ ہماری حدیث جبریل آ رہی ہے، تو انشاءاللہ وہ بھی پڑھیں گے. اللہ نصیب کرے ہم سب کو. یہاں پہ آج کا لیسن مکمل ہوا. اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ. تنهدى يا صاحي كي تستريح